اچھا، جیسا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہوتا ہے تو ان کے دوست احباب کا رویہ اور ہوتا ہے، جانے کے بعد اور ہوتا ہے، ایسا کچھ آپ نے فیس کیا؟ یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے تو آپ کو لگتا تھے بڑے مخلص دوست ہوں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی کٹ آف ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، تو یہیں تو ہونے وہ دھوکے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہماری ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب فیملی ٹوٹی تب بھی بہت سارے چہرے کھلے سامنے آئے، اور پھر جب عامر کی ڈیتھ ہوتی ہے تب بھی تو ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے. بالکل آپ کو اپنی زندگی کی جو جنگ ہے وہ اکیلے ہی لڑنی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی بھی میں تمام خواتین سے بالخصوص کہوں گی، اور اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، کہ کبھی لائف میں کوئی ایسا مساپ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو کبھی شولڈر مت ڈھونڈیں. کوئی شولڈر نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو بھی میں نے ایک خاص جملہ سکھایا ہوا ہے، وہ اب آگے بھی وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ رونے والا چہرہ اللہ کے آگے رکھو، رو اللہ کے آگے، اور ہنسنے والا چہرہ دنیا کے آگے رکھو. بہت بڑی بات ہے. رو اس کے آگے اور دنیا کے آگے ہنسنے والا چہرہ رکھو. چاہے آپ اندر سے کتنے بھی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے دکھاؤ مت، شولڈر مت ڈھونڈو. اور اب جو دنیا چل رہی ہے، اب جس اس حالات میں ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، وہاں تو ویسے بھی لوگوں کو مسالے چاہیے ہوتے ہیں، وہاں تو لوگوں کو نیوز چاہیے ہوتی ہے، وائرل ہونے کے لیے بہت کچھ مواد چاہیے ہوتا ہے. تو ویسے بھی نہیں. تو اگر اور پھر گریس کے ساتھ جیو اور گریس کے ساتھ مرو. ہمیشہ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزت رکھے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت رکھے. ہر سب سے بڑی دولت ہی وہ ہے. باقی جتنی جو دینا ہے اللہ نصیب میں جو لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. کوشش آپ کے اوپر اللہ نے رکھی ہے، بس چلتے جاؤ یہ سوچ کے. آپ کو انسٹاگرام پہ کافی سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، خاص طور پہ خواتین جو آپ سے اپنے مسائل شیئر کرتی ہیں. تو کس طرح کے آپ ہمارے سوسائٹی میں زیادہ مسائل دیکھتی ہیں اور آپ ان کا سلوشن کیا دیتی ہیں ان کو؟ دیکھیں، رشتوں کو لے کر واقعی میں بہت مجھے خواتین نے ایسے اسٹوریز شیئر کی ہیں جو انہوں نے مجھے لکھا کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے بھی شیئر نہیں کی، آپ سے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو تھینک یو اس ٹرسٹ کا جو لوگ مجھ پر کرتے ہیں، اپنے نمبرز شیئر کر دیتے ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں. تو میں ہمیشہ ان کو کانٹیکٹ بھی کرتی ہوں، بات بھی کرتی ہوں ان کے ساتھ. کوشش تو میری ہوتی ہے، میں فون کے تھرو تو نہیں، پر میں ڈی ایم پہ ہی بات کرتی ہوں، مشورہ بھی دیتی ہوں. پوچھتی ہیں کیسے، کس طرح چلی، کیسے نکالا اپنے آپ کو مشکل سے، یہ وہ کیا پڑھتی تھیں. الگ الگ ٹائپ کے کوشچنز ہوتے ہیں. اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو صرف مشورہ چاہ رہی ہوتی ہیں اپنی پوری سٹوری بتا کے. اس میں زیادہ تر رشتوں سے ہی ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں جو ایشوز ہیں. پھر ظاہر ہے رشتے میں پرابلم آتی ہے تو مالی مسائل بھی آتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے. میں ہمیشہ کہتی بھی ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، رشتے اللہ چاہتا تو انڈیویجول سب کو پیدا کر دیتا، اور وہ سب اپنی پھر اس کے بعد آتے، پھر شادی کرتے تو پھر بچے ہوتے. وہ اللہ نے ماں باپ سے شروعات کی، پھر بہن بھائی، پھر ایک سائیکل یہ چلی، میاں بیوی، اور اس کے بعد بچے. کوئی مقصد ہے نا اس کا بھی. تو رشتوں کی ایک جو آنر ہوتا ہے، رشتوں کی ایک تقدس ہوتا ہے، اس کو ہر رشتے کو، میاں بیوی کی بات نہیں، پر میرے پاس جو سٹوریز آتی ہیں یا جو لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی کہانیاں، وہ اس میں زیادہ تر ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہیں. بہت ضرورت ہے ہمارے یہاں خواتین کو بھی. میں نہیں کہوں گی کہ مطلب خواتین بھی آج کل برداشت ٹالرنس نہیں رہی ہے. یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں، ہم میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں بڑی تیزی سے یہ ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک یہ جو چیز آ گئی ہے نا کہ نہیں، بس جیسے ہی ماں باپ بھی سکھاتے ہیں، تمہیں جب لگے نا بیٹا کہ نہیں برداشت کر پا رہی تو بس ہم ہیں. بالکل اپنے لیے عورت آواز بھی اٹھائے اور برداشت نہیں کرے مرد کی غلط کوئی بھی چیز، لیکن برداشت وہ ہمارے یہاں اس چیز کا مطلب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا لاؤڈ ہوا یا کچھ ہوا، بس ٹھیک ہے اب میں تمہاری تو یہ بات نہیں برداشت کر سکتی، میں تمہاری زندگی گزارنا یہ وہ نہیں ہے. لوگ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں شادی نبھانا ایک آرٹ ہے. شادی نبھانا آرٹ نہیں ہے. شادی نبھانا فریضہ ہے، بہت بڑا ذمہ داری ہے، بہت بڑی. اللہ پاک کی طرف سے جب آپ نکاح میں لیتے ہیں اور جب آپ قبول کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو،
اس کے بعد سے آپ اس بانڈنگ میں آ جاتے ہیں کہ جس کے جواب دہ آپ اللہ کو ہیں, چاہے مرد کی طرف سے کہیں ایشوز آئیں اور وہ کہیں وہ کرتا ہے عورت کے حقوق کے معاملے میں, ایسے ہی عورت کا بھی ہے. تو پھر اگین وہی کہ سزا تو برابر ہی ہے, مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو. تو ہاں کلچر کا اس میں بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ہم جس خطے سے کٹ کے آئے ہیں ابھی تک اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے ہمارے اوپر, ہمارے معاشرے میں, کہ ہم نے ریلیجن کو اتنا فالو نہیں کیا, ہم نے اس کلچر کو ابھی تک فالو کیا ہوا ہے. وہاں سے کٹنا ضروری ہے. اور زندگی بڑی آسان ہے, دین بہت آسان ہے, دین میں جبر نہیں ہے, دین میں کوئی عورت کو, میں بلکہ اکثر اپنے شو میں رمضان ٹرانسمیشن میں علماء والے سیگمنٹ میں اکثر میں ہر دفعہ یہ ریپیٹ کرتی ہوں سوال, وہی واقعہ سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گی نہ کہا. ان کے ساتھ ان کی ازواج دونوں سوار تھیں اونٹ پر, اور وہ جو ہدی خواہ ہے جو پڑھ رہا تھا اس وقت, وہ لائک ترنم میں پڑھ رہا تھا, تو جس سے اونٹوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ ان پہ آپ گینے سوار ہیں. کیا کہا؟ آپ گینے کا مطلب آپ باہر سفر کرتے ہیں, آپ ٹیگ لگواتے ہیں سوٹ کیس پہ فرجائل, بالکل, یعنی اس میں کوئی شیشے کی چیز, بالکل بالکل, دیٹ از آپ گینا. کرسٹل, عورتوں کو آپ گینا کہا کیونکہ وہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. معذرت کے ساتھ پر ہمارے یہاں علماء حضرات اس طرح کی احادیث یہ آپ بالکل چیک کر لیجیے, جیسے کہ یہ صحیح احادیث میں سے ہے. اور میں یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں نہیں سناتے آپ لوگ یہ, کیونکہ مردوں کی خالی یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ یہ عورت کو یہ بالکل, وہ تو بچپن سے ہی عورت کو گھر میں سکھایا جا رہا ہوتا ہے, ایسے رہنا ہے ایسے رہنا ہے, ہماری ناک کٹوا ہوگی کیا, یہ سیکھو وہ سیکھو, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ تو, اور پھر کچھ چیزیں قدرت بھی سکھا دیتی ہے, نیچر سکھا دیتی ہے. تو میں کہتی ہوں خالی عورتوں لڑکیوں پر نہیں, اپنے لڑکوں پر بھی کام کریں, اپنے لڑکوں کو بھی سکھائیں کہ جیسے تمہاری ماں کی عزت میں نے سکھائی اپنے بیٹے کو ہمیشہ بچپن سے, جیسے میں ہوں, جیسے میری بیٹی ہے جو تمہاری بہن ہے, ویسے تمہاری کلاس میٹ ہو, چاہے گھر کے کام کرنے والی ہو, سب کی عزت کے برابر میں سیم ہے. عزت اتنی سی بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے, وہ ان سے بھی آپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کو بہت بڑی بات ہے, ورنہ ہمارے سوسائٹی میں عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا, کام والی ہو یا ان سے, ان سے تو کوئی بھی اس طرح رسپیکٹ بالکل نہیں, کیونکہ عورت, پھر بات آ گئی کیوں عورت کی عزت جب آپ سکھا دیں گے آگے اس کی لائف میں, پھر عورت ہی کو آنا ہے بیوی کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, وہ تبھی تو کر پائے گا رسپیکٹ. تو معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں مرد حضرات کی طرف سے یہ ہے, اور ہم دینی ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اگر ہمیں یہ فورم ملتا ہے کیمرہ پہ آنے کا, تو ہمیں وہ چیزیں پہنچانی چاہیے. جو میں نے آپ گینے والی یہ بات کی, میں نے جب پہلی بار پڑھی تھی نا, تو عالمہ لائن میں کچھ علماء سے سوال کیا تھا کہ آپ نے پڑھی ہے نا, تو کیا ہاں, میں نے کہا میں نے سنی نہیں کبھی آپ لوگ کے منہ سے یہ حدیث. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے کہا کچھ کیا کہوں ابھی, پھر کنٹروورشل ہو جائیں گی چیزیں, تو یہ بات بھی سن لی, یہ بات بھی سن لی, پر یہ کیوں نہیں, وہ چیز جو محبت پیدا کرے, وہ چیز جو مطلب خوف خدا بھی لائے انسان کے اندر, اور آپس میں تعلق کو اور مزید گہرا بنائے, آپ وہ چیزیں سنائیں لوگوں کو. خوشخبری سنانے کو کہا گیا ہے, اور نرمی کی بات دی, نرمی کا نام ہے. تو مرد حضرات پر بڑی اب ذمہ داری ہے, اور عورت کو وہ کہتے ہیں نا پراپرٹی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ ملکیت ہے, ملکیت نہیں. تمہیں افضل رکھا اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادوں پر. مرد قائم ہے عورتوں پر, عورت کو بھی یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مرد افضل ہے, پر کن بنیادوں پر. مرد کو وہ افضلیت دکھانے کے لیے, مطلب اپنے آپ کو وہ چیزوں سے گزرنا ہوگا جو کنڈیشنز ہیں. کیا وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, یعنی تمہیں نفقے کی ذمہ داری تمہاری, جو اس کی حیثیت ہے, حیثیت. تو عورتیں یہاں پر تھوڑا سا سمجھیں گے حیثیت, ان کو اتنا پریشر نہیں ڈالیں کہ وہ پھر شارٹ کٹس لے کے اس کے بعد بالکل حرام کی طرف. یہ بھی ہوتا ہے, میں آتے ہیں لوگوں کے اس طرح کے سامنے کہ بھائی کہیں سے بھی لاؤ لے کے آؤ, سیٹ چاہیے, یہ چاہیے, ڈیزائنر جوڑا چاہیے, یا یہ ساری چیزیں جو بھی چیزیں ہیں. تو تھوڑا سا چلنا سیکھیں, جو بھی ہے جو حالات ہیں اس کے حساب سے, ٹھیک ہے. ایک چیز یہ تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. دوسری چیز
اس کی عزت کا پاسدار ہے. اس نے اس کو نکاح میں لیا ہے, تو جب تک وہ خود عزت نہیں کرے گا دوسرے کیسے عزت کریں گے؟ چاہے سسرال ہو, چاہے دوست احباب ہوں, وہ عورت سب سے زیادہ آپ کی عزت کی کرنے کی حقدار ہے. آپ اپنی کلیگس کی تو عزت کرتے ہیں خواتین کی, بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن گھر میں تو آپ ایسے تم تڑاک سے داخل ہوتے ہیں کہ ارے جیسے کوئی کیا ہی بولوں, بس کون آ گئے بھائی. تو وہ ہے, آپ عزت کے پاسدار ہیں, اور آپ عزت کریں گے تو آپ کے بچے بھی عزت کریں گے. آج اپنے بیٹے کو آپ جو دکھائیں گے گھر میں کہ ماں کو کیسے رکھ رہا ہوں, تو جب اس کی وائف آئے گی تو وہ وہی چیز فالو کرے گا. یہ رول ماڈل ایکچولی بچوں کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز. اور تیسری چیز یہی کہ نکاح میں رکھنے کا یا طلاق, اس کا اختیار اللہ نے مرد پر رکھا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب رشتے کو نبھانے کا, رشتے کو ایک انٹیکٹ وہ رکھنے کا, یہ بیسک ذمہ داری مرد کی ہے. کلچر کا ایشو ہے جس کی وجہ سے سب عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے, سب عورت کو ہی کرنا ہے. نہیں, سب کی دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ہاں, پر مرد نہیں کہ میں کما رہا ہوں بس کافی ہے اتنا. کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں ایسی گیسٹ بلاتے ہیں جو صرف مردوں کی بات کرتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں پوری خواتین کی بڑے ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے. بات وہی ہے, حالانکہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا, لیکن کچھ علماء حضرات کے ساتھ کیا تو انہوں نے شاید کچھ ایسی باتیں کی کہ وہ خواتین کو لگی کہ یہ صرف تو مردوں کے سائڈ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں تو دیکھیں میرے پاس, میں تو خود ایک, آپ نے تو دونوں کے, آپ نے مرد کی بھی بات کی اور میری بیٹی بھی ہے. بالکل آگے میری ویلیوز بھی تو ٹرانسفر ہونی ہے نا, ان میں میں کر رہی ہوں, اور آگے ان کے بچوں میں. تو میری بیٹی کی بھی کل بیوی آنی ہے, تو میں اس کو وہ سکھاؤں گی کہ ظاہر ہے کل کو وہ میرے لیے سوچے کہ آنے والی لڑکی کہ ان کی سوچ ایسی ہے, یا انہوں نے کیسا سکھایا, یا یہ ٹی وی پہ تو باتیں ایسی کرتی ہیں لیکن ان کے بیٹا تو ہاں تو نہیں. الحمدللہ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آگے جب بچوں کا اپنے پریکٹیکل لائف آئے گی تو وہ اسی طرح چلیں گے سکھایا گیا ہے.